بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو تندرستی دے اور اپنے خداوند یسوع میں بڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کی تلاوت جو ہے مکاشفہ 22 باب کی 11ویں آیت سے 14 آیت تک چلتے ہیں، سو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی تلاوت کی جائے، آمین۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے۔ یہ آیت بہت ہی مزیدار بھی ہے اور کنفیوژن پیدا کرنے والی ہے۔ اس میں سوچتے ہیں کہ یہ کیا لکھا گیا ہے۔ میں اپنے دوست بھائی سے، خادم سے، سنگاپور میں ہیں، ان سے بات کر رہا تھا تو کہتے کہ واقعی یہ آیت جو ہے بہتوں کو کنفیوز کرتی ہے، اور یہاں لکھا ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے۔ اور اچھا یہاں پہلے ہمیں سمجھنا جو برائی کرتا ہے، اچھا برائی کرنا جو ہے یہ آؤٹ ورڈ ہے، ہم اوپر سے برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ہے کہ جیسے باغ عدن میں ان کو آزادی دی گئی تھی، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن پھر بھی زبردستی نہیں، ان کو چوائس دی گئی تھی۔ اور پنجابی چ کہیں کوئی سوٹا پھڑ کے نہیں سکھلوتا۔ آج بھی کلام ہم کو یہ بیان کرتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے برائی ہی کرتا جائے، کہ اگر اس نے برائی کرنی ہے تو پھر رج کے کر لے، اس کو پتہ جلنا تو میں نے ہے ہی۔ اور نجس ہونا جو ہے یہ اندر کی بات ہے، ناپاک ہونا، کہ بعض کا ہم کام اوپر سے کرتے ہیں لیکن اتنے نجس نہیں ہوتے، لیکن اتنی گندگی اندر آ جانا یہ ناپاکی ہے۔ اور اگلے دو لفظ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے۔ راست باز ہم خداوند یسوع کے خون سے راست باز کہلاتے ہیں، مقدس ٹھہرائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہم باہر سے راست باز ہیں، کام کرنے سے، ایکشن سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن سے ہم راست باز ہیں۔ خداوند کے گھر میں جانا، کلام کو پڑھنا، دعا کرنا، یہ سب جو ہے یہ ہے راست بازی کا نشان ہے۔ بپتسمہ بھی لینا، تو ایسے سارے کام جو لوگوں کو دکھتے ہیں۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ پاکیزگی کا تعلق جو ہے یہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، وہ پاک ہے اور ہمیں بھی پاک ہونا ہے، اور یہ اندر کی بات ہے۔ پاکیزگی اندر سے لینی ہے، یہ ہمیں اندر سے بڑھنا ہے۔ اندر سے معمور ہوں گے تو پھر اوور فلو ہوگا، تو باہر سے بھی ہم بھیگ جائیں گے پاک روح سے۔ تو پاک روح سے، خدا روح ہے اور وہ زندہ ہے، جب ہمارے اندر ہے تو وہ ہمیں معمور کرتا ہے۔ تو جب ہم معمور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اندر سے ہم پاک ہو رہے ہیں، اندر خداوند کا پاک روح بڑھ رہا ہے، معموری آ رہی ہے۔ لیکن اگر پاک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دکھاوے کے کام ہم کر رہے ہیں، راست بازی کے کام تو کر رہے ہیں، لیکن معموری اندر نہیں ہے۔ آگے وہی آیت جو میں نے پہلے بھی کوٹ کی، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اس آیت کے فوری بعد آ گیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اجر یقینی ہے، میں نے کہا اجر یقینی ہے، تو ساتھ ہی خدا نے کہا اگر آپ برائی ہی کرتے جاتے ہیں، نجس ہوتے جاتے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر میرے پاس ہے۔ اتنے نہ اندر سے نجس ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں کہ آپ ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں، نہیں، واپس آئیں۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، اگر آپ صرف دکھاوے کے کام کرتے ہیں، آپ صرف مذہبی طور پر
کلام مقدس کو کہ روٹین کے ساتھ مذہبی طور پر پڑھتے ہیں لیکن اندر سے پاک نہیں ہو رہے تو پھر خطرے کی بات ہے. ہمیں اس خداوند کے ساتھ پاک ہونا ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 2 کرنتھیوں 5:10 کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے. تو یہاں بھی دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ہے جو ہم کرتے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے اس کے تخت کے سامنے، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے. اگرچہ ہم یسوع کے خون کے وسیلے سے پاک ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں خداوند کی نظر میں ہے. الفا جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جیسے الفابیٹ کا ہمارا الف ہے، انگلش کا اے ہے. تو یہ الفابیٹ جو یونانی کے ہیں اس کا پہلا لفظ ہے اور اومیگا جو ہے یہ آخری ہے. یعنی یسوع مسیح ہی شروع ہے اور وہی انتہا ہے، آخر ہے. وہ جہاں سے شروع ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے لیکن اول و آخر جو ہے وہی ہے. اور ہر کام میں وہ اول ہے اور ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے. آگے لکھا مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. اچھا یہ بڑی خاص بات ہے. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. جامے دھونے کیسے ہیں؟ جامہ مین لباس، ہمارا جو لباس ہم پہنتے ہیں تو یہ کوئی صرف سے دھونے والا نہیں ہے، صابن سے دھو لیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 7:14 میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا پڑھ دیں. پہلا یوحنا 1:7 پھر آپ نے 9 پڑھنی ہے. تو یہاں میں پڑھتا ہوں، میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. انہوں نے جو مصیبت سے نکلے ہیں، دنیا کی مصیبت سے صاف صاف نکلے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں ہے، مارے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں، نفرت کی گئی ہے، حقیر جانے گئے ہیں، ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ وہ ہیں. اور لکھا انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. برہ کے خون سے، برہ کے لہو سے، خدا ان کے لہو سے ہمیں اپنے لباس کو، اسپرچول لباس کو، روحانی لباس کو دھونا ہے. جی پڑھے پہلا یوحنا 1:7. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں، یعنی خدا، تو ہماری آپس میں شراکت ہے. تو پھر ہماری شراکت اگر روشنی میں ہم چلتے ہیں تو، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اس کے بیٹے یہوہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع کے خون کے وسیلے ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں. اور کوئی چیز ہم کو پاک نہیں صاف کر سکتی، ہم ناپاک ہی رہیں گے. اس کے خون کے وسیلے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم پاک کیے جاتے ہیں. آگے جی ہے 9ویں آیت پڑھ دیں اسی کی. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ہاں جی، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یہ بہت ضروری ہے. جب آپ دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پہلا باب، جہاں ہم نام چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں دیکھنا کن کن لوگوں نے اقرار کیا ہے. کسی دن اس پر میں میسج دوں گا، بڑا بابرکت میسج وہاں بھی ہے. تو اقرار کرنا اپنے گناہوں کا. جی اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر ہم اقرار کریں گے تو ساری ناراستی سے، سارے گناہوں سے، تھوڑے گناہوں نہیں، آدھے نہیں، 99% نہیں، سارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے، اس میں بڑھنا ہے. خداوند یسوع اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے. آمین.